قوم پرست سیاستدان افضل خان لالا ایک منفرد مقام کے حامل تھے اور حیثیت کے حامل تھے. ان کی نظریات بھی منفرد تھی، ان کی جدوجہد بھی منفرد تھی اور ان کی بہادری بھی اپنی مثال آپ تھی. متعدد مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے. عسکریت پسند کون ہیں؟ ان میں مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا سمت ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ان تمام کا ٹریننگ کیمپ بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین رہی ہے. ہمارے صوبے میں ان گنت ٹریننگ کیمپس تھے جن کے متعلق ہم نے بار بار بیانات دیے، چیخ و پکار کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ سوویت یونین اور باقی دنیا، خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ اس کے بعد تو ہوا میں نہیں اڑیں گے، نہ یہ پگھل جائیں گے، یہ تو یہاں رہیں گے. ان کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے وہ تو اپنے ٹریننگ کے مطابق کام کریں گے. جب وہ سوویت یونین کے افواج نکل گئے تو پھر یہ طاقتیں امریکہ کے ساتھ یہ یہاں پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے تاکہ افغانستان میں اس کے بعد ایک مستحکم سٹیبل حکومت قائم ہو جائے اور اس کے بعد چلے جاتے. جہانگیر بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے تھے، مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، وہ بھی جرگہ کا متعدد بار حصہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا، اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی. حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین میں شمار ہوتے تھے، بہترین پارلیمنٹیرین اور ہوم ورک کرنے والے سیاستدان سمجھے جاتے تھے. 18 نومبر 2016 کو پشاور میں ان کا انتقال ہوا. ان کے ساتھ گفتگو کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں. ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ، پرامشل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ، بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے. اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں. پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. اچھا، یہ فائل میں دبا دیتا ہوں، مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں. وہ آتے ہیں نا جی، اس پہ آئے نا. آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے، آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے. 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے. اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے. انسانی حقوق کی علمبردار آسمہ جہانگیر صاحبہ کی نظریات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ انتہائی بہادر خاتون تھی. وہ بھی متعدد مرتبہ جرگہ میں تشریف لائی. پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا. اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے. یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا. اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. نہیں، آپ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا، مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں. یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا. اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں، وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں، وہ ٹھیک ہے. دوسرا، اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈوس مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں، ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں. بابا حیدر زمان صاحب خیبر پختونخوا اور بالخصوص ہزارہ کی سیاست میں نمایاں مقام کے حامل تھے. وہ ہزارہ صوبہ بنانے کی تحریک کے روح رواں ہیں.
میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں. اچھا, انتظامی بنیادوں پر, اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک. اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ٹھیک. اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے, ٹھیک, تو اس کو میٹ کرنا چاہیے. اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے, یہ نفرتیں, کدورتیں, یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے منیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا, اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے, جو اب نہیں ہو رہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی بنیاد پر, قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے, یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. ایم کیو ایم کے رہنما اور پارلیمنٹیرین سید علی رضا عابدی ایک شائستہ انسان تھے, شائستہ گفتگو کرتے تھے. وہ بھی متعدد مرتبہ ہماری جرگہ کا حصہ بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں, جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز تھے, پلس جو ہمارے ایم پی ایز جو آج تک ایم کیو ایم کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ پی ایس پی میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیے. تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈی سیٹ کرے, پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے. مرحوم نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے دست راست تھے جرگہ میں, وہ بھی کئی بار تشریف لائے. اچھا, یہ فیصل جاوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. میں تو حساب کتاب میں بڑا بیکار ہوں, لیکن اس حساب سے 18,000 بسیں بنتی ہیں. تو آپ کچھ اندازہ کر لیں, 18,000 اگر بسیں ہوں تو یہ خرچہ تو. فیصل جاوید نے جو اعلان کیا وہ مختلف ٹیلی فون کال کو جس طریقے سے جمع کر رہے تھے, میں خود ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. لیکن فیصل جاوید تو کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں جی. نہیں, ان کو جو اطلاعات مل رہی تھی میرا خیال ہے وہ میں نے بلکہ ان سے سوالات کیے اور خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ فگر کہاں سے آ رہا ہے. تو بہرحال ان کی اطلاعات میرا خیال ہے اتنی زیادہ مستند نہیں تھی. ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ لوگ پھنس گئے تھے جو مختلف شاہراہوں پر جن کی گاڑیاں بلاک ہو گئی تھیں یا ٹریفک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر. تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت پسندانہ جو اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے. ان کے بعض پالیسیوں پہ تنقید بھی ہوتی رہی, لیکن ان کا بدترین مخالف بھی ان کے اخلاص اور ان کی پرہیزگاری کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتا. وہ بھی کئی مرتبہ جرگہ کو شرکت کے ذریعے زینت بخش چکے تھے. تو آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. میرے نزدیک ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ اب بھی انتخاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ نظر آ جائے تو ہم جمہوری اور آئینی سب چھوڑ کر اس طرف بھی جا سکتے ہیں, یا جمہوری آئینی میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے. اس الیکشن میں ہم کیا توقع کریں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کھڑے ہوں گے؟ میاں نواز شریف, عمران خان یا مولانا فضل الرحمان؟ کس کا امکان زیادہ ہے؟ امکان کے ساتھ خدشے کا لفظ بھی استعمال کریں. میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پارٹی بھی کسی ایک صوبے میں بھی تنہا الیکشن لڑ کے حکومت نہیں بنا سکتی. اسی لیے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہوگا اور آپس میں بھی کچھ سیٹوں پر, کم سیٹوں پر ہی صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی.